السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیگم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آیت بھی سیکھی ہے تو اس کو آگے پہنچائے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان اسلام آباد کے اندر اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں جس کی مکمل تیاری رمضان المبارک میں ہو جائے گی۔ یہ 2024 کا یہ جو رمضان المبارک جاری اور ساری ہے، پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ اسلام آباد میں کوشش ہے کہ ایک بلڈنگ رینٹ پر لے کر اس میں تعلیمی ہمارے 4 شعبے ہیں، ان کا افتتاح رمضان کے فوراً بعد کر دیا جائے گا۔ اور اس میں جو داخل ہونے والے اسٹوڈنٹ ہیں، خواتین و حضرات، وہ ابھی سے ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں رابطہ کریں کیونکہ محدود نشستوں پر ہم خواتین حضرات کو داخلہ دیں گے۔ برطانیہ سے کچھ بھائیوں نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ قاری صاحب، اسلام آباد کے اندر جامعہ سلفیہ ہے اور اسی طرح الہدا انٹرنیشنل ہے، کیا ان کے ہوتے ہوئے بھی اور ادارہ بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے جنہوں نے کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر اگر جامعہ سلفیہ ہے تو اس میں یعنی 8 سالہ درس نظامی کورس ہے، اور اس میں یعنی علماء پیدا ہو رہے ہیں، علماء بنا رہے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ایک ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب، ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار سرپرست والدین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا شارٹ کورس ہو، کیونکہ ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، ہماری بیٹیاں وہ لیڈی ڈاکٹرز بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں یا ٹیچر بن رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے نا صحیح طریقے سے ان کو ملے، لیکن 6-7 سال کا 8 سال کا کورس ہمارے بچے نہیں کر سکتے۔ کوئی مختصر سا کورس بتائیں جس میں ہمارے بچے شامل ہوں، مکمل قرآن کا ترجمہ اور مکمل دینی معلومات ان کو مل جائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ 1 سال کا تربیتی کورس اگر آپ اس کا افتتاح کریں تو یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا، خصوصاً ان خواتین و حضرات کے لیے جنہوں نے اسکول کی بہت زیادہ عصری تعلیم کی بہت زیادہ ڈگری حاصل کی ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا اور دین کی معلومات نہیں ہیں ان کو۔ اور اسی طرح الہدا انٹرنیشنل جو ہے ماشاءاللہ یہ معلمہ فرت صاحبہ کا ماشاءاللہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اس ہماری بہن کی عمر کو دراز فرمائیں اور ان کو صحت والی لمبی زندگی دیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان میں بھی جو کورسز ہیں، مختلف کورسز ان میں ہیں، اگر درس نظامی کورسز کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 6-7 سال کے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل الہدا انٹرنیشنل میں اگر بچوں کی تعداد ہوگی زیادہ زیادہ چھلانگ لگائے نا 10,000 ہو جائے گی۔ اور جو ہمارا ہے ادارہ جامعہ سلفیہ، اس میں لڑکوں کی 1,000 ہو جائے گی، جہاں بیٹیوں کا ان کا سیکشن ہے وہاں 1,000 ہو جائے گی۔ اور پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے ادارے جمع کریں تو ان میں مکمل جو سٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 20,000 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی اس کی کل دونوں شہروں کی تعداد کتنی ہے، وہ لاکھوں سے تجاوز کر جائے گی، کیونکہ یہ دارالخلافہ ہے اور جنواں شہر راولپنڈی ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹے سے محلے کے پرائمری سکول میں جائیں، چاہے وہ بوائز سیکشن ہو چاہے گرلز سیکشن ہو، تو ایک گورنمنٹ کے جو عام سکول میں تقریباً جو ہے 1,000 کے قریب، اگر دیکھا جائے 1,000 کے قریب طلبہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محلے میں پرائیویٹ بے شمار سکول بنے ہوتے ہیں، ہر سکول پرائیویٹ میں بھی 200-300 سے کم نہیں ہوتے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے مدارس کی خدمات ضرور ہیں لیکن بہت کم ہیں۔
مجھے بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ ادارہ بنا رہے ہیں، ادارہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ میرے بھائیوں، ادارہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارہ میں بنانا چاہتا ہوں اور اس میں 4 شعبے، ان کا تعارف بھی میں کراؤں گا 4 شعبوں کا، تو ان میں 4 شعبے ان کا افتتاح میں کرنا چاہتا ہوں، اور ایک ادارہ بنا کر پھر میں چاہتا ہوں کہ 100 ادارے اسلام آباد میں، 100 ادارے راول پنڈی میں، اور میں ساتھی تیار کروں گا وہ بنائیں۔ اس ادارے کی شاخیں آگے ہوں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں ہم محلے کی سطح پر ہر بچہ ہمارا جس نے میٹرک کیا ہو اور آگے وہ یعنی انٹرمیڈیٹ کر رہا ہے، یا وہ بی ایس سی یا بی اے کر رہا ہے، یا ماسٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر وہ دین کی تعلیم لینا چاہتا ہے تو وہ 1 سال کا ہمارا تربیتی کورس کرے۔ اور ہماری جو بیٹیاں ہیں گھروں میں وہ عصری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، محلے کی سطح پر میں چاہتا ہوں کہ یہ 1 سالہ کورس ہر محلے میں کروایا جائے، تاکہ ہماری بیٹیوں کو قرآن مکمل ترجمے کے ساتھ آئے، حدیث آئے، اور سارے مسائل، نماز جنازہ اور سارے مسائل ان کو دلائل کے ساتھ ان کو یاد ہوں۔ ہمارے ملک میں یقین کریں جہالت بہت زیادہ ہے، جہالت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح میں چاہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو بے شمار ہمارے بھائی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں کریانے کی دکان ہے، منیاری کی دکان ہے، سبزی کی دکان ہے، دودھ کی دکان ہے، دہی کی دکان ہے، اور اسی طرح بے شمار ہمارے فروٹ کے یعنی کاروبار ہیں۔ یہ ہمارے بھائی جو ہے نا، یہ بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک محلے میں اگر 10 دکانیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دکان اس کا دودھ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی 100% خالص نہیں ہے۔ باقی جتنی دکانیں اس میں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کھاد کیا مکس کرتے ہیں، کیمیکل۔ بچے جو ہے دن بدن بیمار ہو رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ دودھ میں ملاوٹ نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے، ان کو صحیح تعلیم نہیں ہے۔ ہماری دکانوں کے اندر کیا ہے، اگر آپ خالص مرچ یا بیسن لینے جائیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، ملاوٹ شدہ ملے گا۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ کرنا حرام ہے؟ میرے بھائیوں، چھوٹے سے لے کر اوپر تک ہم جائیں، ہمارے ملک میں جتنا نظام ہے، جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے اپنے معاملے میں خیانت کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ۔ وہ عوام کے ساتھ نہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن میں قرآن کی تعلیم کو اس طرح سے عام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جناب تمام افراد میں دین اس طرح سے چلا جائے کہ جس طرح وہ دور تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو رات کو گشت فرما رہے تھے، تو ایک ماں کہتی ہے بیٹا، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو آگے سے جواب پایا آپ کو پتہ نہیں یہ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، پتہ چل جائے گا تو سزا ملے گی۔ تو ماں کہنے لگی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی عمر نہیں، عمر کا اللہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم معیار ایسا بنائیں ہمیں اللہ کا ڈر ہو۔ جب اللہ کا ڈر رکھ کر یہ ہماری سارے جو ہے میدان ہمارے یہ سب یہ جو ہے نا ملاوٹ سے پاک ہو جائیں گے، دھوکے سے، جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، کہ جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کر دیں گے۔ پہلا شعبہ ہمارا ہے قرآن مجید ناظرہ کا، اس میں نورانی قاعدہ بھی شامل ہے، ناظرہ قرآن مجید۔ اب دیکھیں ہر بچی کو یقین کریں، جب رمضان آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی مرد حضرات وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور انگلی چلاتے جاتے ہیں۔ بھئی کیا کہتے ہیں ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں شوق ہے۔ بھئی شوق ہے تو آپ ہمارے ادارے میں آئیں، آپ کی 60 سال 70 سال جتنی بھی عمر ہے آپ آئیں، ہم آپ کو قرآن سکھائیں گے۔ اسی طرح ہماری وہ مائیں بہنیں جن کی جو پرانی ہیں 50 60 سال کی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لین کے اوپر نا بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے، انگل پھیر دی جاتی ہے۔ کیا بات؟ بھئی ہمیں قرآن نہیں آتا لیکن شوق ہے، ہم اس طرح سے اپنے شوق کو پورا کرتی ہیں۔ بھئی ہمارے ادارے میں آئیں، ہم بڑے جو خواتین و حضرات کو شامل کریں گے، ان کو نورانی قاعدہ اور ان کو مکمل قرآن پڑھائیں گے، ان کی یہ خواہش پوری کریں گے کہ وہ قرآن مکمل ہر رمضان میں ختم کریں۔ اسی طرح ہر محلے کی سطح پر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں قرآن کے حافظ بن جائیں، اور جس طرح مکہ مدینہ میں رمضان میں ہم قرآن سنتے ہیں قیام اللیل میں، تو اسی طرح ہمارے بچے بہترین پیارے انداز سے قرآن پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے جو ادارے ہیں نا مدارس، ہر تمام والدین اپنے بچوں کو گھر سے نکال کر وہاں نہیں بھیج سکتے۔ ایسے بھی ہیں لوگ جو ایک رات بھی اپنے بچے کو باہر نہیں، یہ دل کی بات ہوتی ہے نا۔ وہ مائیں اور وہ والدین عظیم ہیں، وہ والد صاحب عظیم ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں مدرسے میں بھیج دیا ہے قرآن کو یاد کریں۔ وہ جناب اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں،
اپنے کپڑے خود پریس کرتے ہیں اور وہاں پر جناب جو بھی روکھی سوکھی ملے وہ کھا کر قرآن مکمل یاد کرتے ہیں. 10 12 12 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح مدارس میں بیٹیاں بھی ہیں 10 15 15 سال کی ہیں، وہ قرآن کی حافظہ ہیں. یہ والدین بہت عظیم ہیں، لیکن ہر والدہ اپنے بچے کو گھر سے الگ کرنا یہ ان کے لیے مشکل کام ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں محلے کی سطح پر یہ قرآن ناظرہ اور شعبہ حفظ کے یہ ادارے بنے، اور پھر جو 1 سالہ تربیتی کورس ہے اس میں دیکھیں قرآن مکمل ترجمے کے ساتھ، حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب، اصول فقہ کی کتاب، اصول حدیث کی کتاب، اور اسی طرح نحو، صرف، تاریخ اسلام اور صحابہ کرام کی سیرت، صحابیات کی سیرت. اور اسی طرح بچوں کو یہ نظمیں نعتیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہمارے یعنی نیٹ کے اندر بے شمار ایسی نظمیں ہیں جو شرکیہ ہیں، لیکن آواز بڑی کمال کی ہوتی ہے، بچے ہمارے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، والدین کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شرک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کچھ نظمیں جو ہے صاحب نصاب کے اندر نظمیں ہوں اللہ کی توحید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر، صحابہ کرام کی شان پر، اور وہ بھی ان کو یعنی داخلہ نصاب نظمیں یاد کروائیں تاکہ ہمارے بچے وہ نظمیں پڑھیں جن میں شرک نہ ہو، جن میں غلو نہ ہو. تو میرے بھائیوں الحمدللہ میں اللہ کی رحمت سے اسلام آباد میں یہ ادارہ بنا رہا ہوں. تو پورے پاکستان اور بیرون ممالک میں جو خواتین و حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ادارہ ہم نے بنانا ہے، پھر اس ادارے کی آگے شاخیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جس شہر کے اندر مساجد زیادہ ہوں گی اس میں دیندار نمازی زیادہ ہوں گے. جس شہر کے اندر مدارس زیادہ ہوں گے وہاں قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو جاننے والے زیادہ ہوں گے. تو جب ہم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی تعلیم کو عام کر دیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا. تو الحمدللہ المرد ہمارا جو ادارہ ہے محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد میں اس کی تیاری کر رہے ہیں رمضان میں. اس ادارے کو مالی تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کا ماہوار رینٹ اور اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے بل اور اس کے علاوہ اساتذہ کی تنخواہیں اور اس کے علاوہ یعنی کلاس روم میں یعنی قلین بچھانا ہے اور اس میں فرنیچر ہو گیا اور ساتھ جو ہے یعنی نصاب کی جو کتابیں ہیں اور پھر ایک بہت بڑی عظیم لائبریری جس میں فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر جو ہے کتابیں وہ جمع کریں گے تاکہ لوگوں کو سارا دین ڈائریکٹ کتابوں سے سکھایا جائے. قرآن سے لوگ قرآن سے دیکھیں، لوگ حدیث سے دیکھیں. جب لوگ علماء کے پیچھے لگیں گے اور علماء درست صحیح بات نہیں بتائیں گے تو پھر اختلافات ہوں گے. جب قرآن ہمارے سامنے ہوگا، اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہوگی، حدیثیں ہمارے سامنے ہوگی، ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ ہم جب لوگوں کو یہ دین پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اختلاف نہیں رہے گا. ہر بھائی کہے گا میں نے تو قرآن کا ترجمہ دیکھا ہے، میں نے حدیث کو دیکھا ہے. تو ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ادارے کے ساتھ جو مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، میسج کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ادارے کو ہم اپنا ادارہ سمجھتے ہیں، مل کر اس کو ہم چلاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان کے بعد اس ادارے کے لیے ہم اسلام آباد راولپنڈی کے کسی اچھے ایریے میں 2 ایکڑ ہم زمین لینا چاہتے ہیں، وہاں اس کی عمارت بنے گی اور اس میں جامع مسجد خاتم النبیین تیار کریں گے اور ادارہ انشاءاللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس یہ بھی تیار ہوگا. اور اس کے بعد ہم اسلام آباد کے ایریے میں 10 12 ایکڑ لے کر محمد رسول اللہ انٹرنیشنل ایجوکیشن یونیورسٹی ہم بنائیں گے. وہ تب ہوگی جب آپ سب میرے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو آدمی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنا حل کو پیش کر دیتا ہے، ضرور اللہ ذوالجلال ان کے لیے جنت میں گھر بنا کر سارے انتظامات کر دیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.